الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. پھر جو کوئی اپنی خوشی سے نفلی روزے نیکی کی نیت سے زیادہ رکھے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزے رکھو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھو تو. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. بے شمار لاتعداد انگنت بارش کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، سورج اور چاند کی کرنوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء امام المرسلین میرے اور آپ کے پیارے نبی اور ہمارے پیارے رسول ہمارے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ. محترم سامعین، یہ جو آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ رب العزت رمضان کے روزے رکھنے کے بعد باقی 11 مہینوں میں ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ فرضی اعمال کرنے کے بعد جس طرح نماز فرض جو ہے وہ ادا کرتی ہے،
لیکن ساتھ نفلی نماز کا جو اہتمام کرے اور وہ جتنی زیادہ پڑھ لے اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح فردی روزوں کے بعد جو نفلی روزے ان میں آگے بڑھے، نفلی روزوں کا اہتمام کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ روزے رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو، یعنی اگر تم ان کی اہمیت سمجھو تو تمہارے لیے یہ نفلی کام کرنا بہت اہم ہے۔ اور ہم جانتے ہیں ایک سچا مسلمان وہ اپنی نماز میں کوتاہی نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی فردی نماز رہ جائے۔ ایک مسلمان کے لیے ہوش سنبھالنے کے بعد، بالغ ہو جانے کے بعد یہ تو پاسبل ہے اس کی نماز لیٹ ہو جائے، سفر کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، کہیں بھی مصروفیت کی وجہ سے، ہمارے کمزور ایمان ہونے کے باوجود لیٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان کی زندگی میں ایسا کوئی دن نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی آج نماز رہ گئی اور اس نے پڑھی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی نماز رہ جاتی ہے، وہ پڑھتا ہی نہیں، سفر میں تھا، پریشانی میں تھا، مصیبت میں گر گیا، فوتی میں چلا گیا، جو بھی معاملہ ہو جائے اس کی نماز رہ جائے، ایک سچے مسلمان کے زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک سچا مسلمان ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اہل ایمان کی یہ خوبی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے آگے حصہ لیتے ہیں، اور یہ وہ نیک کام ہے روزے والا جس میں تو ہمیں بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ روزہ ہم رکھیں، اس کا اجر بھی اللہ رب العزت خود عطا فرمائے گا۔ باقی اعمال کے اجر کی ڈیوٹیاں لگی ہیں، یہ فرشتہ اس کا اتنا اجر لکھ دو، اس کا اتنا لکھ دو، اس کا اتنا لکھ دو، لیکن روزہ میں نے آپ نے رکھا ہے تو روزے کے بارے میں کسی فرشتے کو یہ اختیار نہیں کہ اس کا روزے کا اجر لکھ دے، بلکہ یہ لکھا جائے گا کہ فلاں شخص نے فلاں کالونی کے اندر رہنے والا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں گھر کے اندر رہتا ہے، یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، والد ہے یا والدہ ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، خامد ہے یا بیوی ہے، جس نے یہ نیک کام کیا ہے اس کا نام لے کر کے اس کا اتنا ہی لکھ دو کہ اس نے فردی روزہ رکھا ہے یا نفلی رکھا ہے، یا یہاں پہ 20 کا روزہ رکھا ہے یا سوموار اور جمعرات کا رکھا ہے، جو اس نے روزہ رکھا ہے ویسے لکھ دو، اس نے یہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر بھی میں خود خدا دوں گا، میں خود رب دوں گا۔ اس سے بڑی اور کیا خوبی ہو سکتی ہے کہ آپ کام کریں، کام کرنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں پہ آ جائے، کام کرنے کے بعد آپ کو یہ چیک الاٹ کر دیا جائے، لیکن یہ کیا ہی ہے کہ آپ نے کام کیا، وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا چیف آف آرمی اسٹاف خود آپ کو پے دینے کے لیے آئے، پے تو اتنی ہے لیکن وہ اپنی طرف سے دیتے وقت کتنی بڑھا دیں یہ ان کی مرضی ہے، کیونکہ عہدہ بڑا ہے، اختیارات زیادہ ہیں، آپ کی پے اتنی ہے لیکن آپ کو بادشاہ خود پے دے رہا ہے، اور وہ دیتے وقت اس طرح کے ساتھ ڈبل ٹرپل بھی دے سکتا ہے۔ اور باقی نیک اعمال کی جزا اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگا دی، لیکن روزہ ایسی نیکی ہے جس کے اندر اللہ نے لکھ دیا کہ اس کا اجر میں نے خود دینا ہے۔ وہ 100 نیکیاں ہیں، وہ 1000 نیکیاں ہیں، لاکھ نیکیاں ہیں، کروڑ نیکیاں ہیں، لیکن اللہ رب العزت وہ نیکیاں دیتے وقت، اس کی جزا دیتے وقت اپنی طرف سے اپنے بندے کو کیا کچھ عطا کر دے، جس طرح اللہ کی شان ہے اس کے لحاظ سے، اس شان کے لحاظ سے وہ نوازنے والا ہے، وہ نیکیوں میں اور جنت میں اونچے درجات میں وہ کتنا نواز دے تو اس کی شان کے مطابق، اور ہمیں ویسی ہی امید رکھنی چاہیے۔ اور جو بندہ فردی روزے رکھنے کے بعد نفلی روزے رکھتا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، کہ جو بندہ ایک دن کا روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا، اللہ رب العزت اس روزے دار میں اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھود دیتے ہیں، خندق کتنا فاصلہ بنا دیتے ہیں، اور وہ خندق کتنی بڑی ہوگی؟ کما بین السماء والارض، جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ اور خلا ہے۔ اور یہ ہم نے میٹرک میں سائنس کی بک میں پڑھا تھا، مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، ابھی سے بھی یہ بات آ رہی، اس وقت یہ ایک اندازہ ہے
کہ 14,96,00,000 کلومیٹر زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ یہ ایک اندازہ ہے جو حتمی نہیں ہے، اس کے اندر بہت رد و بدل اور زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہو سکتا۔ 14,96,00,000 کلومیٹر اسٹیٹمنٹ پڑی تھی، مجھے یاد ابھی تک۔ یہ ایک سائنسدانوں کا ایک تجزیہ ہے کہ اتنا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی خندق انسان کے روزہ رکھنے میں، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی خندق ڈال دے گا، جس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بندہ کبھی جہنم تک نہیں پہنچ پائے گا، جہنم اتنی دور کر دی گئی۔ ایک روزہ، اور جو زیادہ رکھتا ہے، صحابہ کرام تو آگے بڑھتے تھے، آگے بات آئے گی کہ میں تو زیادہ رکھ سکتا ہوں، میں تو اور زیادہ رکھ سکتا ہوں، لیکن اجازت دی گئی نہیں، اتنے زیادہ نہیں، مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے۔ لیکن ہم نے مسلسل کیا رکھے ہیں؟ ہم تو جو نفلی روزے جن کی فضیلت آئی ہم تو وہ بھی نہیں رکھ پا رہے۔ لیکن اگر صحابہ کرام کا دور ہے، لیکن ان کی زندگیاں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے اس دین کی لذت، اس دین کی چاشنی، اس دین کی شیرینی کو محسوس کر لیا تھا جو روحانی طور پر ہے۔ پھر دنیاوی لذتوں میں ان کا دل نہیں لگا، پھر بھوکے رہ کر کے بھی ایک کھجور سے روزہ بھی رکھا ہے، ایک کھجور کی گٹھلی چوس کر کے افطاری بھی کی، باقی اور کچھ نہیں کھانے پینے۔ لیکن ایسی زندگیاں بھی، لیکن آج میرے اور آپ کے پاس بے شمار لوازمات ہونے کے باوجود، سہولتیں ہونے کے باوجود، کیا ہم بھی ایک دن کا روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں؟ تو یہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہو۔ دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، بعد اللہ منہ جہنم مسیرۃ 100 عام، اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 100 سال کی مسافت فرما دیتا ہے۔ یعنی اس روزے دار اور جہنم کے درمیان 100 سال کی دوری فرما دیتا ہے، یعنی 100 سال لگیں گے آپ کو جہنم میں جانے میں، یعنی اتنے گناہ آپ کریں گے کہ آپ جہنم میں پہنچے۔ تو انسان کا ایک روزہ اللہ رب العزت کس کس بہانوں سے مجھے اور آپ کو اس امت کو جہنم سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے جہنم کے قریب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں کہ ہم جہنم کے قریب ہو جائیں۔ لیکن میرا اور آپ کا دین، میرا اور آپ کا نبی، میرا اور آپ کا اللہ ہمیں اس چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ایک روزے کے بدلے میں آپ کو کہیں 100 سال جہنم سے دور کیا جا رہا ہے، کہیں آپ کے اور جہنم کے درمیان بہت بڑی خندق بنائی جا رہی ہے کہ آپ کبھی بھی اس جہنم تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لیکن اگر ایک بندہ جہنم کے سرے پر جا کر کے کہے مجھے اس کے اندر گرنا ہی ہے، مجھے جہنم میں ہی جانا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ اتنی بڑی آفرز رمضان کے بعد بھی میرے اور آپ کے لیے موجود ہیں۔ تیسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ ایک دن کا روزہ اللہ کے لیے رکھے، زحزح اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال تک دور کر دیتے۔ میرے بھائیوں، یہ 3 حدیثیں اگر ہم سمجھ لیں، باقی جتنے بھی فضائل ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے، تو میرا بھی خیال ہمیں کوئی نفلی روزہ رکھنے میں کوئی مشقت آ سکتی ہے، یا نفلی روزہ رکھ کر کے ہم یہ سمجھیں کہ میرا کوئی بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی جسم کا کوئی گھاٹا یا نقصان ہو گیا ہے، ایسا پاسبل نہیں۔ کیونکہ ایک دن یہ میں اور آپ تو کیا، حتیٰ کہ کافر لوگ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، لیکن وہاں مرنے کے بعد ان کے عقیدے مختلف ہیں، ہمارا عقیدہ مختلف ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان مٹی ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا، دوبارہ کوئی زندگی نہیں۔ لیکن میرا اور آپ کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد میں اور آپ پھر ایک قبر کی زندگی میں جائیں گے، ایک عرصہ تک جب تک اللہ نے لکھا قیامت تک اس زندگی میں رہیں گے، جہاں پر عذاب یا جزا کی صورت میں ہماری روح کو، جسم کو چیزیں پہنچیں گی، اور پھر قیامت کا دن ہوگا، حساب ہوگا، پھر جنت اور جہنم کی صورت میں انعام یا سزا ہوگی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس پر مسلمان قائم، اس لیے وہ محنت اور کوشش کرتے ہیں، اس لیے وہ گناہوں سے بچتے ہیں، اس لیے وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن ایک کافر کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک کافر کا عقیدہ ایسا نہیں ہے، اس لیے وہ دنیا کی زندگی کو ہی لگژری بنانے کے پیچھے پڑا ہے، دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کے لیے اس کی کوئی تیاری نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو
دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہا کہ دنیا کی زندگی چھوڑ دیں، اس کو لفظی نہ بنائیں، اس کے پیچھے نہ پڑیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرائض جہاں تک اس میں کسی طرح کوئی سستی نہ ہو، اس کے ساتھ نوافل جو ہیں یہ ہمیں نفلی کاموں کی طرف ابھارا گیا ہے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم نفلی کام بھی کرو۔ اور نفلی روزے جو بندہ رکھتا ہے یہ محبت الہی کا ذریعہ ہے، خدا کی محبت پانے کا ذریعہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کے محبت کے بارے میں، یہ نبی کی محبت کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے۔ نبی کی محبت کے بارے میں اور بے شمار آیات اور احادیث ہیں، لیکن اس آیت میں کیا فرمایا گیا؟ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو۔ ملے گا کیا؟ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو بات میری ماننی، اللہ سے محبت رکھتے ہو میری بات ماننے کی وجہ سے اللہ رب العزت بدلے میں تم سے محبت کرے گا۔ یہ انسان کی اللہ سے محبت اور اللہ کے اپنے بندے سے محبت کے بارے میں ہی آئے، لیکن بیچ میں فاصل رکھا ہے کہ اتباع میری کرنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہنا میرا ماننا ہے، حدیثیں میری ماننی، سنتیں میری اپنانی، طریقے میرے اپنانے ہر کام کے اندر، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب جب آپ نفسی کام کرتے ہیں اور ایک مومن کی جو محبت ہے وہ سب سے زیادہ شدید ترین اللہ سے ہو سکتی ہے اور کسی سے نہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایک مومن بندے کی جس سے کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان لے آیا ہے، اس کی شدید ترین محبت، سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہو سکتی ہے تو اس کے اللہ سے، اس کے رب سے ہو سکتی ہے اور کسی سے نہیں۔ یہاں پر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا چیک اپ اپنی ذات سے خود کروانا چاہیے، اپنے یہ ٹیسٹ خود کروا کے چیک کرنے چاہیے، کیا میری محبت اللہ کے ساتھ ہی سب سے زیادہ ہے، یا میری محبت بیوی سے زیادہ ہے، یا میری محبت مال سے زیادہ ہے؟ دین کے مقابلے میں بیوی اور مال اور باقی دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتا ہوں، دین چھوڑ دیتا ہوں، نماز چھوڑ دیتا ہوں، روزہ چھوڑ دیتا ہوں، باقی معاملات چھوڑ دیتا ہوں، جس کی محبت زیادہ اس کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہوں۔ یہاں مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ، اپنا ٹیسٹ، اپنا چیک اپ کروانا ہوگا، اپنے آپ کو تھرمامیٹر لگا کر کے اپنا یہ ہیٹ چیک کرنی ہوگی کہ میری یہ ہیٹ میری کس طرف زیادہ ہے، اللہ کی طرف یا کسی اور کی طرف۔ تو اپنا ایک مومن بندے کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے جب ہے اور وہ یقین کر لے، اس کا دل، یہ ضمیر ایسی چیز ہے جو گواہی دیتی ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، جو باہر بول رہے وہی اندر ہے یا باہر سے آپ پوچھیں اندر سے پوچھیں۔ اور یہ ہر کسی کے پاس اللہ نے اندر تھرمامیٹر یہ فٹ کیا ضمیر کی صورت میں، یہ ٹیسٹ والی مشین، یہ لیبارٹری آپ کے سینے کے اندر ہے جو فوراً سے پہلے آپ کو ٹیسٹ کر کے بتا دیتی ہے کہ آپ اس بات میں جو کر رہے ہیں سچے ہیں، جھوٹے ہیں یا کتنے پانی میں۔ کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یا آپ نے خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ ایک مومن بندے کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اگر نہیں تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے اس کو طریقے اپنانے ہیں۔ اور پھر حدیث قدسی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قال، بے شک اللہ رب العزت نے فرمایا من عادى لی ولیا، جو میرے کسی دوست سے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ بات، جو میرے کسی دوست سے، میرے ولی سے نفرت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس بندے کے ساتھ جنگ کرتا ہوں، جنگ کروں گا۔ یعنی جو شخص اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے اللہ رب العزت اس سے جنگ کرے۔ دشمنی کے مقابلے میں جنگ، جنگ کا مطلب سمجھتے نا، آج دنیا میں جنگ لگی تو کیا حال ہے، کیسے دوائی ہوتی۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے ولی سے، اللہ کے دوست سے دشمنی رکھے تو اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کرے گا، دشمنی نہیں کرے گا، اس کا صرف جواب نہیں دے گا بلکہ جنگ کرے گا۔ اب ولی کون ہے؟ ہمارے یہاں ولی کے کنسیپٹ کو سمجھنے میں بہت بڑی پریشانی ہے کہ ہم نے شاید سمجھا کہ ولی کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑے گا، ولی کے لیے جنگل میں جا کے بیٹھنا پڑے گا، ولی کے لیے 100 سالہ پرانی قبر کے اندر بیٹھ کر کے 40 دن کا چلا کاٹنا پڑے گا، یا ولی کے سر پہ کوئی سینگ ہے، یا ولی کے لیے کوئی الگ سے لباس پہننا پڑے گا۔ یہ ہمارے عجیب کنسیپٹ بنا ہے، بلکہ ولی کی بڑی آسان سی اور سمپل سی تعریف ہے۔ ولی کی تعریف کیا ہے؟ المؤمن التقی النقی،
ولی کون ہے؟ المومن، جو بندہ مومن ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور جو پاک صاف رہنے والا ہو۔ اب مومن بندہ کون ہے؟ حدیث پاک میں اس کی وضاحت آئی کہ آپ اس بندے کے ایمان کی گواہی دیں جو 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، یہ بندہ مومن ہے۔ اور جو مومن بندہ ہے کیوں نماز پڑھنے آ رہا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے تو نماز پڑھنے آ رہا ہے نا، ورنہ اس کا بھی دل چاہتا تھا وہ موبائل پہ بیٹھا رہے، کاروبار میں بیٹھا رہے، اپنے دوسرے کاموں میں کھیل کود میں لگا رہے، لیکن اللہ کا ڈر ہے کہ ٹائم پر مسجد میں آ رہا ہے۔ اور جو نمازی ہے وہی بندہ پاک اور صاف رہتا ہے، پاک صاف نہیں رہے گا اس کی نماز ہی نہیں۔ گویا کہ جو نمازی بندہ ہے وہ ولی بندہ ہے۔ اور وہ کتنے ہیں؟ میرے اور آپ میں کتنے ہو سکتے ہیں؟ ہر بندہ ولی ہو سکتا ہے۔ حلال حرام کا خیال کرے اور وہ مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھے، یہ ولی بندہ ہے۔ اور جو ولی ہے، جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے، اب یہاں پر مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے بیچ میں ہمارے گھر میں کتنے اللہ کے ولی اور دوست ہو سکتے ہیں اور میں ان سے دشمنی رکھے ہوئے۔ اور جو بندہ اللہ کے ولی سے، اللہ کے دوست سے دشمنی رکھے، اللہ رب العزت سے جنگ کرے گا۔ وما تقرب الی عبدی بشیء، اور میرا بندہ جس چیز سے میرے قریب ہوتا ہے، احب الی مما افترضت علیہ، وہ ان چیزوں کے لیے میرے قریب ہوتا ہے جو میں نے فرض کر دی۔ یعنی فرض چیزیں جو ہیں یہ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کے قریب ہونے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، جمعہ مردوں کے لیے فرض ہے، رمضان کے روزے مرد و عورت کے لیے فرض ہیں، جو اللہ نے چیزیں فرض کی ہیں، ان فرائض کے لیے، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار فرائض ہیں، ان فرائض کے ذریعے کرنے کی وجہ سے یہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ سب سے افضل چیز اللہ کے قریب ہونے کی۔ لیکن اس کے بعد وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، یہاں تک کہ میرا بندہ یہ فرائض پورے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اتنے نفلی کام کرتا ہے، اتنے نوافل پڑھتا ہے اور ساتھ وضاحت میں اتنے نفلی روزے رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب فرماتے ہیں کہ میں خود اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ کون محبت کرنے لگ جاتا ہے؟ اللہ خود۔ کس بندے سے؟ جو فرض کام کرنے کے بعد نفلی کام کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، مسجد میں جب بھی آئے تب تک نہیں بیٹھتا جب تک جو نفل نہ پڑھ لے۔ یہ وہ نفلی کام ہے جن کی ہمیں ترغیب دلائی گی۔ نفلی روزے رکھتا ہے، یہاں تک کہ فرائض کے ساتھ ساتھ وہ یہ نفلی کام ایک عرصے تک روٹین سے شروع کر دیتا ہے، اور ایک لیول ہوتا ہے چیز کا، جب اس لیول پر پہنچتا ہے اتنی نیکیاں کر لی، اللہ نے بندے کو چیک کر لیا کہ میرے لیے نفلی کام کر رہا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے، میری رضا کے لیے، پھر ایک دن آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے سے خود محبت فرمانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کی قسم اس سے بڑی چیز تو ہے ہی۔ اور انسان کسی سے محبت کرتا ہے، دنیا کی محبت ہے، اس محبت کے پیچھے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ان کے قصے سنے، انہوں نے گھر بار اپنے محبوب کے لیے یا محبوبہ کے لیے چھوڑ دیا کہ دنیا کی پاک یا ناپاک محبت کوئی بھی ہو سکتی، لیکن جس سے محبت ہو جائے گھر بار بھی چھوڑ دیا، کاروبار تک لوگوں نے تباہ کر دیے، پیسے سارے ضائع اس کے لیے کر دیے، ایک ناپاک محبت کی خاطر جو جائز نہیں۔ لیکن جہاں پر پاک محبت ہو وہاں پر یہی اس پر خرچ کرنا نیکی کا باعث ہے۔ اور جو خود ساری دنیا کا مالک ہے وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے بدلے میں، وہاں پر تو یہ تھا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر بدلے میں يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا وہاں بدلے میں۔ اور یہاں پر ہم نفلی کام کریں تو ایک دن آئے گا اللہ رب العزت خود آپ سے محبت فرمائے گا۔ تو یہاں پر اس حدیث کے تحت مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اور آپ کتنے نفلی کام ایسے کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے اوپر بھی ایک دن ایسا آ چکا ہے یا امید رکھتے ہیں کہ وہ آئے گا، ایک دن اللہ مجھ سے بھی واقعہ محبت کرے گا۔ اگر نفلی کام ہی کوئی نہیں، فردی پورے نہیں کر رہے تو پھر اللہ کی محبت پانا یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اور روزے کی مثال قرآن پاک کی آیت میں اللہ رب العزت نے عام طور پر مردوں کے ساتھ یا عورتوں کو حکم دیا اکثر معاملات میں، سوائے جو خاص عورتوں کے لیے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں پر یہ مردوں کو خطاب ہے لیکن عورتیں بھی اس کتاب کے اندر شامل ہیں، جن بھی اس کتاب کے اندر شامل ہیں، جنیاں اور پریاں بھی اس کتاب کے اندر شامل ہیں۔ لیکن جہاں پر عورتوں کے معاملات اللہ نے الگ سے ڈسکس کیا ان کو، یہ خاص عورتوں کے لیے، لیکن روزے کے بارے میں یہاں اللہ رب العزت نے مردوں عورتوں کی الگ سے بھی، جو آیت 22ویں پارے میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
اور آگے کیا فرمایا؟ والصائمین والصائمات، یہاں روزے کے لیے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، ان کا الگ سے بھی ذکر فرمایا. یہ فضیلت اور اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ تو عام کام نہیں، مرد بھی رکھیں، جبکہ وہاں فرضی روزوں کے مطابق اللہ رب العزت نے ایک ہی سیرے میں مردوں اور عورتوں کو خطاب فرمایا. یعنی یہاں پر مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ، جس سے پتہ چلا کہ روزہ رکھنا یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرما دیں، کوئی نصیحت فرما دیں جس پر میں عمل کروں، یعنی کامیابی میرا مقدر بن جائے، جنت میں جانا میرے لیے آسان ہو جائے. یہ وہ شخصیات ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت کے وعدے کر دیے. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کل وعد اللہ الحسنی، تمام صحابہ جنتی ہیں قرآن کی سائز سے. لیکن صحابہ کرام ان کو ایک لحاظ سے یقین ہی نہیں ہے شاید، تو اس لیے محنت بہت زیادہ کر رہے ہیں. اور میرے اور آپ کے جنت کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن میں اور آپ، ہم میں سے کوئی بندہ سمجھتے ہیں کہ جہنم میرے لیے بھی ہے؟ نہیں، میں اور آپ سب جنت کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. شاید جن کی ہماری قبولیت تک نہ پہنچتے ہوں، لیکن میں اور آپ یہ پورا ایک سیٹ اپ بنا کے بیٹھے کہ جنت تو ہے ہی میرے لیے، میں نے جنت میں جانا تو کس نے جانا. کہ میں اور آپ اپنے ذہن بنا کے بیٹھے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جنتی ہونے کے باوجود ان کو ڈر ہے کہ کہیں جہنم میں نہ جانے والے بن جائیں، اور جنت کے حصول کے لیے مزید ڈگریاں لے رہے ہیں، مزید سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں، مزید اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جنت کا حصول بہتر سے بہتر ہو جائے. جب وہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت فرما کہ میں وہ عمل کروں اور میرے لیے بہتر ہو جائے. فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم روزے رکھو، روزے جیسا کوئی عمل نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ نعوذ باللہ نہیں نمازی ہیں. کیا تہجد چھوڑتے ہوں گے؟ نہیں تہجد گزار بھی ہوں گے. کیا وہ مسجد میں بیٹھنے کے 2 نفل نہیں پڑھتے ہوں گے؟ پڑھتے ہوں گے. کیا وہ صدقہ خیرات نہیں کرتے ہوں گے؟ کرتے ہوں گے. باقی حلال حرام کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے ان کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہو، بلکہ حلال ہی حلال ہے، نیکیوں نیکیوں والے کام ہے. لیکن اس کے باوجود جنت کی فکر پڑی، اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں، اس کے باوجود الگ الگ مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بارے میں وصیتیں اکٹھی کر رہے ہیں کہ میں یہ نیک کام کر لوں، میں یہ بہتر کام کر لوں تاکہ جنت کا حصول میرے لیے آسان ہو جائے. تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم روزے رکھا کرو، روزے جیسا کوئی عمل نہیں. تو صحابی نے نبی سے خود وصیت لے رہے ہیں، خود یہ نصیحت لے کے کیا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے کچھ دن اس پہ عمل کیا ہوگا، چھوڑ دیا ہوگا؟ نہیں. جو بندہ خود چیز حاصل کرتا ہے نا، توقع کرتا ہے، پھر اس کو کبھی چھوڑتا نہیں. اور جس کو فری میں مل جائے، جیسے مجھے اور آپ کو دین فری میں ملا، اس لیے حالت میرے اور آپ کے سامنے. اگر صحابہ کی طرح تکلیفیں اٹھا کے اگر ہم دین حاصل کرتے، پھر ہماری وہ حالت نہ ہوتی جو آج ہماری حالت ہے. اور روزہ رکھنے سے اور کیا ملے گا؟ روزہ رکھنے سے کل قیامت والے دن یہ روزہ خود سفارشی بن کر کے آئے گا. قرآن پڑھنے والے کے لیے قرآن خود سفارشی بن کر کے آئے گا. فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور یہ قرآن خود بندے کے لیے سفارش کریں گے. یقول الصیام، اور جو روزے ہیں یہ کہیں گے اے ربی، اے میرے رب، انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، اے میرے اللہ. یہ روزہ کہے گا. کس کے بارے میں کہے گا؟ جس نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں. جس نے رکھا ہی نہیں اس کی یہ سفارش کیوں کرے گا؟ اس کی جو مسلسل روزے رکھتا ہے، اب روزہ بھی اس کی سفارش کرے گا. اے اللہ، میں روزہ ہوں، تو نے اس کے اوپر فرض کیا تھا، اسے فردی رکھے، تو نے نفلی فرض نہیں کیے تھے، پھر بھی یہ مجھے رکھتا تھا، اور میں نے بدلے میں اس کو کیا دیا؟ میں پورا دن اس کو گناہوں سے بچاتا رہا، شہوات سے بچاتا رہا، اور اس نے پھر میری پابندی کی، لحاظ رکھا. لہذا اب میں سفارش کر رہا ہوں اس کے بارے میں. اور روزہ کیا سفارش کرے گا؟ کہ اللہ اس بندے کو بخش دے، جنت دے. اور اللہ رب العزت روزے کی سفارش ضرور قبول فرمائیں گے. روزے کی سفارش رد نہیں ہوگی. قرآن پڑھتا ہے زیادہ تو قرآن سفارش کرے گا، تو قرآن کی سفارش بھی رد نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، جب یہ لوگ آج دنیا کا کوئی کام کروانے کے لیے
حتیٰ کہ بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن کروانے کے لیے نہیں ہو رہا تو میں اور آپ دیکھتے ہیں یار کوئی جاننے والا بندہ مل جائے، کوئی سفارش مل جائے، کہیں اور جانا ہے کہ سفارش پہلے ڈھونڈتے ہیں یار ادھر کوئی جاننے والا ہے کہ نہیں ہے، اور جنت میں جانے کے کسی سفارش کی ضرورت نہیں مجھے اور آپ۔ وہاں کون کون سی سفارش میں نے اور آپ نے تیار کی ہے کہ ہمیں ہو کہ کل قیامت کا دن ہوگا میرے پاس سفارش ہے، یہ اتنے روزے رکھے ہوں کہ یقین آ چکا ہو کہ روزہ میری ضرور سفارش کرے گا۔ ہاں قرآن میں نہیں پڑھ سکا تھا، قرآن نہیں کرے گا، تھوڑا پڑھا ہے، لیکن روزہ ایک ہے میں نے اتنے رکھے روزہ ضرور سفارش کرے گا۔ چلو میں روزے نہیں رکھتا تھا، قرآن اتنا پڑھا ہو، قرآن پہ یقین ہو کہ میری قرآن ضرور سفارش کرے گا، اور میں نے نبی پہ درود اتنا پڑھا ہو کہ مجھے یقین ہو کہ اس درود کی برکت سے میرا نبی میرے ضرور سفارش کرے گا۔ نہ ہم درود پڑھتے ہیں کثرت سے، نہ روزے اتنے رکھے، نہ قرآن اتنا پڑھا، نہ صدقہ اتنا کرا، کوئی بھی ہمارے پاس جنت میں جانے کے لیے سفارش ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن جنت کی امیدیں اور جنت کے ٹھیکیدار میں اور آپ بنے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ خوش فہمی نہ کہیں ہو جائے، اس لیے دنیا کی زندگی میں فرائض کے بعد ان نفلی کاموں کو بھی میں اور آپ زیادہ سے زیادہ کریں، اور روزہ رکھنے والے کی جنت میں ایک اور انعام کیا ہوگا کہ جنت میں جانے والے کے لیے، جہاں پر نمازی کے لیے، جہاں پر صدقے والے کے لیے الگ الگ دروازوں سے پکارا جائے گا، وہاں جو روزہ رکھنے والا ہے اس لیے الگ سے ایک دروازہ ہے جس دروازے سے پکارا جائے گا اس بندے کو کہ اے روزے دار، اے حفیظ گارڈن کے رہنے والے، اے فلاں ہاؤس کے رہنے والے، اے محمد حسین، اے محمد علی، اے غلام اللہ، اے غلام رسول وغیرہ وغیرہ جو بھی نام ہے پکارا جائے گا کہ آپ کا داخلہ اس دروازے سے، اس دروازے سے آپ جنت میں آئیں اور تشریف لے جائیں۔ جیسے آپ ایئرپورٹ میں جائیں، بڑی بس والی جگہ پر جائیں، اعلان ہوتا ہے کہ آپ اس گیٹ نمبر کے تھرو فلاں ملک میں جانے والے فلاں جہاز میں بیٹھ جائیں، وہاں بھی جنت میں ایسے اعلان ہوگا، نام لے کر کے آپ کو پکارا جائے گا، ساری دنیا سننے والی ہے کہ آج یہ محمد حسین کو پکارا جا رہا ہے، آج یہ محمد عمار کو پکارا جا رہا ہے، آج یہ فلاں کو پکارا جا رہا ہے، کس دروازے سے ہوتے ہوئے تو جنت میں چلا جا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی، اور یہ روزہ دار کے لیے ہوگا۔ من کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، جو روزے دار ہوگا اس کے روزے والے دروازے سے جنت کی طرف اعلان کر کے اس کو بلایا جائے گا اور یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ روزے رکھنے کی خواہش اور طلب ہے۔ آپ نے ہمیں رسول ثلاثۃ ایام من الشہر، آپ ایک مہینے میں 3 روزے رکھیں۔ پھر رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ خواہش ہے، میں زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں، میرے اندر زیادہ طاقت ہے، زیادہ ہمت ہے۔ آپ ترغیب دیتے رہے مختلف، پھر انہوں نے کہا اور زیادہ اور زیادہ، تو آپ نے فرمایا کہ پھر صوم داؤد ہے یہ رکھا۔ اور صوم داؤد کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو، مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے، پورا سال روزے نہیں رکھ سکتے، منع کیا۔ آج میں اور آپ بھی، اور صحابہ کی کوئی فیکٹریاں نہیں تھی، صحابہ یہ پنکھوں والی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے نہیں تھے، اے سی والے سہولتیں، یہ مسجد کے اندر خوشبوئیں، یہ صفیں، یہ صفائی ستھرائی اس دور میں اس طرح کی نہیں تھی۔ پرالی دیکھیے نا آپ، کھجور کی ٹہنیاں، اس طرح کی صفیں تصور کرے ہوں گی، اس طرح کی چھت ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا بارش نازل ہوتی اور مسجد نبی کا سین اور کچی جگہ ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہیں، بارش نازل ہونے کی وجہ سے وہ مٹی گیلی ہوئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روشن چہرہ، دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ اس سجدے کی وجہ سے پورا کیچڑ کی وجہ سے بھر جاتا، لیکن آپ نے اپنا سجدہ چھوٹا نہیں کیا۔ میرے بھائی آج میں اور آپ کے کلیم پہ، کارپیٹ پہ، نرم چیزوں پہ، صفائی ستھرائی میں سجدے کریں، ہمارا سجدہ چند سیکنڈ سے زیادہ کبھی لمبا نہ ہو، کبھی ہم نے نفل پڑھے ہوں، سنتیں پڑھی ہوں، تہجد پڑھی ہوں، گھنٹہ گھنٹہ سجدے میں لگائے ہوں، تصور ہی نہیں، ہماری ایسی تربیت نہیں، ہم نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں، اس پر کبھی توجہ نہیں کی۔ یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے، جو آج جو مسجد نبوی ہے، میرے والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب وہ مسجد نبوی کو پہلی بار 2011 میں حج میں انہوں نے دیکھا تو مسجد نبوی میں داخل ہو کر کے ایک دروازے میں کھڑے ہو کر کے کتنی دیر تک سوچتے رہے۔ میں نے کہا ابو جی کیا بات ہے، آئیں مسجد کے اندر داخل ہو، تو کہتے ہیں میں یہ دیکھ کر کے حیران ہوں، اس دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے افضل شخصیت، اور مسجد نبی کا جو تصور جو ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، چھوٹی سی مسجد، کچی سی مسجد، اور آج کتنی بڑی مسجد ہے۔
تو فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا تھا یہ مسجد یہ خوبصورتی نبی کے دور میں ہونی چاہیے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جچتے تھے اس طرح کی مسجد کے وہ امام اور خطیب ہوتے، لیکن کچی مسجد آپ سجدہ کرتے ہیں پیشانی مبارک کیچڑ سے بھیگ جاتی ہے، لیکن میں اور آپ کیا ہم نے بھی کبھی آگے بڑھنے کے بارے میں سوچا؟ صحابی کہتے ہیں میں اور روزے رکھ سکتا ہوں، کہا میں نے 3 روزے یا پھر صوم داؤد۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سب سے اچھے دوست نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل نے میرے سب سے پیارے دوست نے یعنی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی 3 چیزوں کی، بصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، کہ میں ہر مہینے 3 روزے رکھوں، ورکعتي الضحیٰ، اور میں چاشت کی نماز اشراق کی نماز ضرور پڑھوں 2 رکعتیں، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ، اور سونے سے پہلے میں وتر ضرور پڑھوں، یعنی اگر کوئی بندہ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا تو سونے سے پہلے ضرور وتر پڑھے۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے 3 وصیتیں فرمائی، پھر میں نے زندگی کے آخری دم تک ان وصیتوں کو چھوڑا نہیں، ہر مہینے 3 روزے نفلی رکھتا اور 2 رکعتیں میں اشراق کی ضرور پڑھتا اور میں سونے سے پہلے وتر ضرور پڑھتا اگر تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ میں اور آپ ان تینوں معاملات میں دیکھیں کیا ہم بھی ایسا کر رہے ہیں؟ کہ حضرت ابو ہریرہ کے لیے وصیت ہے، پوری امت کے لیے وصیت ہے، ہم بھی اس کو وصیت اپنے لیے بنا سکتے ہیں ان پر عمل کر کے۔ اور پھر شوال کے 6 روزے اگر ہم رکھیں یہ پورے سال کے روزوں کا اجر ہے، جس مہینے میں ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ ہم یہ 6 روزے رکھ کر کے کتنی بڑی فضیلت ہے جو کسی اور روزوں کو سال بھر میں نہیں ملی رمضان کے علاوہ۔ کیوں ان کو فضیلت ملی؟ رمضان کے ساتھ ان کی نسبت ہے، رمضان کے فوراً بعد یہ آ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد یہ روزے رکھیں، آپ کو پورے سال کے روزوں کا اجر ملے گا۔ میرے بھائیو یہ بھی نفلی روزے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نوجوان بندہ ہے، شادی کے حالات نہیں، گھر نہیں بنا، شادی کے معاملات تیاریاں نہیں ہو پا رہی، لیکن نوجوان ہو چکا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی وصیت فرمائی یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جو بندہ تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، بس پھر وہ فوراً شادی کرے، بالغ ہو گیا فوراً شادی کرے، فإنه أغض للبصر، یہ تمہاری آنکھوں کی نظر کی حفاظت کرتا ہے، پھر تم کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھو گے، وأحصن للفرج، اور یہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، پھر تم زنا جیسی گناہوں میں نہیں پڑو گے، ومن لم يستطع، اور جو طاقت نہیں رکھتا شادی کی ابھی حالات نہیں بن رہے، فعلیہ بالصوم، فعلیہ الصوم، تو پھر وہ روزے رکھے، فإنه له وجاء، یہ روزہ جو ہے پھر تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری شہوت کو ختم کرے گا۔ آخری باتیں، سوموار اور جمعرات کا روزہ مجھے اور آپ کو رکھنا چاہیے، ان کی فضیلت آئی، احادیث میں نہیں پڑھوں گا، صرف یہ کہ ان دنوں ہمارے اعمال آسمان کی طرف پیش ہوتے ہیں، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں، میرا عمل پیش ہو، یہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ اعمال ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے حضور جب میرا نامہ اعمال پیش ہو، وہاں لکھا ہوا ہو کہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے، ہر سوموار اور جمعرات کو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی میں اور آپ نہیں چاہتے کہ میرا اور آپ کا نامہ اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہو، اللہ رب العزت یہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ یاسر مکی کا نامہ اعمال ہے، آج سوموار یا جمعرات کو وہ روزے سے ہے، لیکن میں روزے سے نہ ہوں، میرے آج کی نیک اعمال ہی نہ ہوں بلکہ گناہ ہوں، اس سے بڑی بدبختی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا نامہ اعمال سوموار اور جمعرات کو اللہ کے یہاں پیش ہو اور ہمارے گناہ وہاں نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ سوچنے کی باتیں، زندگی گزرتی جا رہی، بگڑتی جا رہی، تو ہمیں سوموار اور جمعرات کا روزہ یہ رکھنا چاہیے، ہفتہ وار اور ماہانہ کسی بھی دن 3 روزے رکھ لیں، یا چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا چاہیے، جیسے یہ چاند کے 13، 14، 15 کے دن ابھی چل رہے ہیں، سوموار جمعرات جمعہ اور ہفتہ ایام 20 چل رہے ہیں، تو ایام 20 کے جو روزے ہیں چاند کی 13، 14 اور 15 کی، یہ روزے ضرور رکھنے چاہیے، یہ بڑے روشن راتوں کے یہ دن ہوتے ہیں جن کے روزے کی فضیلت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی یہ نفلی کام کر کے ہمیں اللہ کے قریب ہونے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے فردی کام کرنے جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، نمازیں روزے وغیرہ، اس طرح ہمیں نفلی کاموں کو بھی کرنا ہے. نفلی کام تہجد ہے، اشراق کی نماز ہے، مسجد میں داخل ہونے کے 2 نفل ہیں، جب بھی داخل ہوں تب تک نہ بیٹھیں جب تک 2 نفل نہ پڑھیں. اور یہ جمعے کے اندر بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو جو مسجد میں آ کر کے سیدھے بیٹھ جاتے جمعے میں، آپ نے جمعہ یہ دینا واجب اور فرض ہے. آپ نے جمعے کے روزے کو چھوڑ کر کے ان سے پوچھا صحابی سے، کیا آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی؟ صحابی نے کہا نہیں. آپ نے قم، کھڑا ہو جا، فصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں نماز پڑھ. یعنی جمعے کو چھوڑ کر کے آپ نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی. تو ہمیں بھی جمعے میں بھی آئیں تب تک نہ بیٹھیں جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں. یہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی زندگی میں حصہ بنانا چاہیے. زندگیاں گزرتی جا رہی، اور یہ تربیت جو ہے اپنی عادت بنانا کہ میں اس پر آج سے عمل کروں، یہ ہمیں آج سے عمل کرنا چاہیے. اور بڑوں کا یہ طریقہ ہے کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیں. اگر آج مسئلہ سنا ہم کہیں گے میں اگلے جمعے سے پڑھوں گا، تو اگلے جمعے سے ہو سکتا ہے شیطان ہمیں کسی اور کام میں الجھا دے، اور آج کا کام کل پہ گیا نہیں اور ہم اس سے دور ہوئے. آج کا کام آج سے شروع کریں. جب بھی مسجد میں آئیں تب تک نہ بیٹھیں جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور یہ وہ نفلی کام ہے جس کی ترغیب خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. اس لیے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہر مہینے 3 روزے رکھیں، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں. اس کے علاوہ آپ جتنے بھی روزے رکھیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ شروع میں حدیث ہم نے سنی، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت خود اپنے اس بندے سے محبت فرمائے. اور جس دن اللہ نے یہ اعلان کر دیا فرشتوں میں کہ میں محمد عمر سے، میں محمد فلاں سے، میں غلام عباس سے، میں فلاں سے محبت کرنے لگ گیا، اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں فرشتوں میں اعلان ہو گیا میرا یا آپ کا نام لے کر کہ میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں. میرے بھائی اس بندے کی دنیا اور آخرت کی ساری منزلیں آسان ہوگی، ہر چیز میں وہ کامیاب ہوگی. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، نفلی روزوں کا، نفلی نمازوں کا. اللہ رب العزت مجھ اور آپ کو اس پر اپنے آپ کو لانے کی، پٹی پر چڑھانے کی ہمت دلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. شیطان نے تو قسم اٹھائی کہ میں ان کو نہیں جانے دوں، لیکن مجھے اور آپ کو کوشش کرنی کہ ہم نے نفلی کاموں پہ اپنے آپ کو لانا ہے، بھوک برداشت کرنی ہے، کچھ مشقت برداشت کرنی ہے. اور اللہ رب العزت جب بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس میں انسان کی مدد فرماتا ہے اور اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ نفلی روزے اور نفلی کام آسان فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وزد وبارک وانعم على حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي باكستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اهلك اليهود باليهود. اللهم اهلك الهنود بالهنود. اللهم اهلك النصارى بالنصارى. اللهم اهلك المشركين بالمشركين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.